بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی. آج بات کرتے ہیں حالات حاضرہ پہ، خاص کر سیاسی صورتحال بدل رہی ہے، انتخابات کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ سینئر صحافی ہیں طارق عزیز صاحب، ان سے اور ان سے ماہرانہ تبصرہ بھی لیں گے کہ آج کل کی کیا صورتحال ہے، الیکشن میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. تو طارق صاحب بتائیے گا، خاص کر آج کل تو تقریباً مسلم لیگ نون کی زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں، انہی کے چرچے ہیں، انہی کی انتخابی مہم دکھائی جا رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز جو ہے اپنا مال سے کیا. بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ KPK کے وزٹ کے اوپر ہیں. انہوں نے پہلا اپنا مال اسٹارٹ کیا. آج ان کا پشاور میں جلسہ تھا، میدان میں بھی کیا ہے. البتہ مسلم لیگ نون کے میں جو ہے پیپلز پارٹی کے اپنے جلسے ضرور ہے، لیکن ان میں شمولیت نہیں، کچھ نہیں ہوئی. جبکہ مسلم لیگ نون نے ڈیلی بیسس پہ روزانہ کی بنیاد پر آج بھی کافی سابق اسمبلی کے ممبر جو ہیں شامل ہوئے ہیں، شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. اور جنوبی خبر یہ جنوبی پنجاب میں جو 20-22 لوگ جو صوبے کے نام پہ گئے تھے، PTI میں گئے تھے، اب وہ واپس آلموسٹ جو ہے نا وہ 20-22 لوگ جو ہیں مخدوم خسرو بختیار اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کا بھائی ہیں، وہ بھی فائنانس منسٹر تھے پنجاب میں، ہاشم جمع بخت. تو یہ جو ہے نیکسٹ ویک، اب اگلے ہفتہ 10 دن میں یہ 20-22 MLA جو ہے واپس لے کے PMLN میں شامل ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے آج آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، ان سے انڈین اپنا برٹش ہائی کمشنر ملی. اس کے بعد آج امیرکن سیکرٹری ملا، تو ان کی ایکٹیویٹی بتاتی ہیں، ان کی حجم بتاتی ہیں. بلکہ آج بڑی خبر تو یہ ہے تنولی صاحب کے، آج اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں 120-25 سیٹیں لیں گے، پنجاب سے جیتیں گے. تو انہوں نے اپنی جیت کا بھی اعلان کر دیا. وہ تو کر دیا. یہی تو چھمبے کی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اتنی سیٹیں لیں گے. وزیر اعظم کہا جا رہا ہے نواز شریف کو، ابھی الیکشن بھی نہیں ہوا ہے، ابھی الیکشن ہونے ہیں، اس کے نتائج آنے ہیں، انہوں نے جیتنے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی بات بننی ہے. لیکن اب یہ خود ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی ڈیل ہو چکی ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے ایسے. اب وہ آپ میں مبینہ طور پر یہ ڈیلی کہہ سکتے ہیں. ہم اس کے پاس ہمارے پاس کوئی ایسا سچ کوئی وہ ہے تو نہیں، لیکن آلموسٹ ان کا وہ ایک انہوں نے اس کی لاجک یہ بھی دی ہے کہ ہمیں اندازہ ہے، ہم نے ہوم ورک بھی کیا. اور مجھے بھی ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے قومی اسمبلی کے پنجاب میں جتنے حلقے ہیں ان کا انہوں نے ایک سروے کروایا ہے. ایک دفعہ 3 مختلف انٹرنیشنل فرم سے کراتے ہیں. وہ ہر سال ہر الیکشن کے اوپر جو ان کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، انٹرنیشنل جو NGOs ہیں اور ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جو ان سے وہ جو ہے اپنا سروے کراتے ہیں. تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ایک NGOs کے اداروں سے کیا ہے اور ہماری زمینی حقائق میں بتاتے ہیں. ہمیں اپنے پتہ ہے الیکٹیبلس کون سے ہیں، تو ہمیں اس لیے 125-30 سیٹیں مل جائیں گی اور ہم سادہ اکثریت سے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے بھی ہم نے اتنی سیٹیں لی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی شمبے کی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ سروے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو یہ تو لوکل جو آپ کر رہے ہیں انٹرنیشنل سروے جو آ رہے ہیں اس لحاظ سے تو PTI کو بڑی مقبول ترین جماعت کہا جا رہا ہے. لیکن ہم مبینہ طور پہ ڈیل اس لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جیسے سزا یافتہ تھے، جیسے آئے، جیسے ان کو پروٹوکول ملا، ایک دم ان کے لیے سارے دروازے کھل گئے. آج شہباز شریف صاحب کے آشیانہ ریفرنس میں بری ہو گئے ہیں، مقدمات ختم ہو رہے ہیں، دوسروں پہ ایسے مقدمات بن رہے ہیں، وہی توشہ خانہ میں ان کو سزا نہ جا رہی ہے، ان کے توشہ خانہ کیس ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی. تو اس طرح کے معاملات خود مطلب شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. تو اب کیا PTI کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے اس میں؟ جی تنولی صاحب، جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے یہ کبھی کسی پارٹی کو جو ہے نہیں ملتی. آپ کو بتایا گیا ہے اس میں بالکل یہ پارٹی کے کون سا الیکشن ہے جس میں جو ہے ایک پارٹی فیوریٹ نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائیں جو پچھلا الیکشن ہوا 2018 کا، اس میں کیا تھا؟ پیپلز نون لیگ کا لیول پلینگ فیلڈ تھا. نواز شریف جیل، مریم جیل، شہباز جیل، ان کے لوگوں نے ٹکٹ واپس کر دیے اور ان کے نیب پیچھے تھی، مقدمات تھے. وہ یہ بدقسمتی سے یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن ہر الیکشن میں جو ہے وہ مبینہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی فیوریٹ کوئی لاڈلا ہوتا ہے. تو کبھی PTI ہوتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی ہوتی ہے. اب 2008 کے الیکشن میں تھا، سب کو پتا تھا پیپلز پارٹی جتنی گورنمنٹ بنائے گی ان کی 37 تھی. الزام ہمیشہ آتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ وہ فیوریٹ پارٹی بنا لیتی ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی جو خیال ہے، میں آپ سے آپ کا خیالات جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سارا جو سچویشن ہے، کبھی ایک پارٹی آ جاتی ہے فیوریٹ، کبھی دوسری، تو اس کے ذمہ دار خود سیاسی جماعتیں ہیں، خود یہ سیاسی قائدین ہیں. یہی تو ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں بھی کرتے ہیں جا کے اسٹیبلشمنٹ کو، یہی ان کو کندھا بھی پیش کرتے ہیں. تو پھر الزام بھی دیتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو.
تو خود تو کندھے پیش کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں کبھی ایک ہوتا ہے کبھی دوسرا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، سیاستدان پہلا فالٹ سیاستدانوں میں ہے، یہ کیوں کرنا دیتے ہیں؟ اب جیسے الیکٹیبل جی تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومت بنانے کے لیے الیکٹیبل لینا شروع کر دیتے ہیں، یہی الیکٹیبل سے عمران خان صاحب نے لیے، حالانکہ وہ الیکشن سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں نوٹوں کو نہیں لوں گا، الیکٹیبل سے نہیں لوں گا، یہ الیکٹیبل کا ڈرامہ بند ہوگا، میں ان کو نہیں لوں گا۔ لیکن خان صاحب کو جب حکومت بنانا پڑی تو انہوں نے الیکٹیبلس لیے، نوٹیں بھی لیے۔ اب جو لوگ نواز شریف سے مسلم لیگ نون سے بے وفائی کر کے وہاں بھاگ گئے تھے، اب ان کو چاہیے نہ لیں، لیکن انہوں نے بھی حکومت بنانی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا جی آئیں، انہوں نے بھی اپنے گیٹ کھول دیے، تو آج بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کل بھی ہوئی ہیں، اور مسلسل ملاقاتیں۔ اب آپ دیکھتے جائیں گے اگلے 2 ہفتوں میں 25-30 ایم شامل ہو جائیں گے، تو سیاستدانوں کا فالٹ بھی ہے، اور پھر عوام کا ہمارا جو ہے کہ جو شعور ہونا چاہیے، لوگ ان ووٹوں کو جو ہر سال 5 سال بعد پارٹی بدل دیتے ہیں، 3 سال پارٹی بدل دیتے ہیں، ان لوگوں کو ریجیکٹ ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں بھی جو ہے اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہے۔ کیا ایسا ہے کہ دیکھیں اب ماضی قریب میں ہم دیکھیں تو اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، پارٹی چھوڑ دی تھی، فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، عہدہ چھوڑ دیا، یہ پارٹی سے الگ ہو گئے تھے۔ اب دونوں کا جو جھکاؤ تھا پھر بھی پی ٹی آئی کی طرف تھا، لیکن پی ٹی آئی میں انہیں وہ کوئی پذیرائی نہیں ملی کارکنوں کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے، تو اسد عمر صاحب نے تو یہ کہا کہ سیاست ہی چھوڑ دی ہے کہ میں نہیں سیاست کرتا۔ تو اسی طرح فرسٹریشن کا شکار ہے فواد چودھری صاحب بھی۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک پارٹی جو چھوڑ کے آ رہے ہیں اسے دوبارہ نہیں لے رہی ہے؟ روایت تو بہرحال اچھی بن رہی ہے یہ۔ بالکل یہ اچھا ایسا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنا تنوری صاحب بھی انڈیا ہمارے ساتھ ہی ملک کے ہمسایہ ملک کے، ہم تنقید بھی کرتے ہیں، ہمارا مخالف بھی ہے، دشمن بھی ہے، سب باتیں ان کی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہاں دیکھیں ایک وہاں قانون ہے، ایک بندے نے پارٹی چھوڑی ہے نا تو اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتا، 5 سال گھر بیٹھے گا۔ صحیح۔ آج جو لوگ پارٹی چھوڑتے ہیں نا تو وہ اگلی ایک دن مسلم لیگ نون چھوڑتے ہیں، اگلے دن پی ٹی آئی کے الیکشن لڑتے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑتے ہیں، کاف لیگ سے چلتے ہیں، کاف لیگ سے چلتے ہیں، پیپلز پارٹی چلتے ہیں۔ انڈیا میں قانون ہے جو پارٹی بدلے گا وہ ایک الیکشن گھر بیٹھے گا، 5 سال نہیں لڑ سکتا۔ تو ایسا قانون پاکستان میں بننا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں انڈیا سے اچھی چیزیں لینے میں کوئی وہ نہیں ہے، کاپی کرنی چاہیے۔ ایسا قانون ہو، قانون بھی ہو، سیاستدانوں میں بھی ہو، پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی اخلاقیات بھی ہونی چاہیے۔ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے یار یہ بندہ کل کو بھاگ جائے گا، لیکن کہتے نہیں جی ابھی فی الحال تو حکومت بنتی ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو 20 روٹے ہیں ساؤتھ پنجاب سے آتے ہیں، 22 لوگ جماعت ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی لے لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ضابطبندی سے جو ہوتا ہے نا، آنکھ چوری ہوتی ہے، آنا جانا دونوں کے لیے یہی ہوتا ہے کہ فیوریبل ہوتا ہے بس، اور جب وہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جب اگلی حکومت بنتی ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی سے پاکستان کے میں یہ ہے۔ میں طارق صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، واقعہ ایسا ہی ہے، ہمارے یہاں جمہوریت کی بات بڑی کی جاتی ہے لیکن جمہوریت پر نپنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ اس کی واضح مثال دیکھ لیں، پچھلے ہی جی اور 16 مہینے کی حکومت بنی تھی شہباز شریف کی، اس دور میں جب عمران خان نے کچھ ضمنی الیکشن میں سیٹیں جیت لی تھی تو انہوں نے اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے قانون سازی کر لی کہ آئندہ 2 نشستوں سے اوپر کوئی نہیں لڑ سکتا۔ تو اب وہ قانون سازی تو کر بیٹھے ہیں لیکن خود پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ اب جب ان کی باری آنے لگی ہے تو اب 2 نشستوں پہ اگر ہار گیا تو پھر وہ کہیں کے نہیں رہیں گے، کوئی قائد بڑا ہار گیا، کوئی بڑا لیڈر ہار گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر ٹارگیٹڈ بیسس جب ہم قانون سازی کرتے ہیں تو اس کا نقصان پھر سب کو ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جب آپ الیکشن آ رہے ہیں، جب آپ سیاست کر رہے ہیں، جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوری جماعتوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔